السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حضور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی روزہ رکھا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ انتہائی قابل قدر، انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی بے پایہ رحمت سے ایک ایسا ماہ مقدس شروع ہونے جا رہا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس میں ندا دینے والا یہ ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آ جا اور اے شر کے چاہنے والے بس کر دے، جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہی شخص اس کی خیر اور برکت سے محروم رہ سکتا ہے جو کہ محروم شخص ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا رات کا قیام، صبح کا صیام اور دیگر نیکی بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر وہ شخص جو کہ مسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا ہے، اور جو شخص عاقل بھی ہے، اللہ پاک نے اس کو عقل دیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور وہ بالغ بھی ہے کہ جوان ہو چکا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا خاتون، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، یا کوئی بھی جینوئن ریزن نہیں ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جو اس کی جائز خواہشات ہیں، جو وہ روٹین لائف میں کر سکتا ہے، اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا میرا یہ پیغام تمام اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، اپنے نوجوانوں اور بزرگوں کے لیے ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلم کے لیے ہے جو کسی قسم کا شرعی عذر نہیں رکھتا کہ اس کو لازمی روزے رکھنے چاہیے۔
اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ میں چند بتانا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ دروس کا سلسلہ مسلسل رمضان المبارک میں جاری رہے گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو قیام اللیل یعنی ہم نے تراویح ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کیا، مومن ہو، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے رات کو کوشش کرنی ہے کہ تراویح ادا کرنی ہے۔ دوسرا کام، ہم نے رات کو یا کم از کم روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ روزہ رکھنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کا۔ لازمی نیت کرنی چاہیے، جس کی نیت نہیں ہوگی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور نیت کے کوئی الفاظ پراپر حدیث میں نہیں ملتے۔ بس ہم نے یہ دل میں کہنا ہے، اور ہمارا عمل، ہمارا صبح کا اٹھنا، یہ ساری چیزیں ثابت کریں گی کہ ہمارا روزے کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد سحری لازمی کھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تساحروا فإن فی السحور برکہ، لازمی جو ہے سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ لیٹ اٹھتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے اور مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، تو اس دوران جو وہ کھا پی رہا ہے جلدی جلدی ختم کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وہ اٹھتا ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہائے دھوئے، لیکن ٹائم مختصر ہے، تو وہ پہلے سحری کر لے، پھر نہا دھو کر فجر کی نماز ادا کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، یہ 3 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں اس کو دیتا ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے سے اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو قدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، لہٰذا قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہم نے تمام نمازیں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گھر میں اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھ لے بندہ اور نمازیں نہ پڑھے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے لغویات اور فضولیات سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات ترک نہ کی اور عمل کرنا اس کے ساتھ ترک نہ کیا، اللہ کو اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ دعائیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، اس میں سے ایک دعا روزہ دار کی بھی ہے، اور خاص طور پہ افطاری کے ٹائم کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کھڑے کریں، کیونکہ دعا وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا گودا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطاری کا ٹائم ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور آنتیں تر ہو گئیں، وثابت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ اجر اور ثواب بھی دے گا۔ کھجور کے ساتھ
پانی کے ساتھ یا جو بھی چیز میسر ہو اس کے ساتھ ہم نے افطاری کرنی ہے، اور افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت تک امت محمدیہ خیر پہ رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، افطاری کروانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو افطاری کرائی اللہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دے گا جتنا روزے دار کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا پراپر پروٹوکول ہے، جو اس کی حدود و قیود ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ اعلان ہو، رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے الا الصوم، روزہ فإنہ لی، بے شک وہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر اور ثواب دوں گا۔ اللہ ہم سب کو پورا اجر اور ثواب عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔